شہریار بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ڈیشنگ ہینڈسم شہریار بھائی ہمارے ساتھ. شہریار بھائی میں تو آپ کو بتاؤں, رمضان ٹرانسمیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے سال سے نا ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے کے لیے ایک لائسنس ہونا چاہیے, ایک ایگزام ہو, ہوسٹ اس کو اس میں اپیئر ہو, ایک کرائیٹیریا ہو, اور پھر ان کو لائسنس دیا جائے کہ ہاں جی آپ اس قابل ہیں کہ ہوسٹ کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ می, کہ میں تو خطی تیاری روز کرتی ہوں, لیکن اور تیاری ہو اور ایک کرائیٹیریا ہو کہ کون لوگ ہوسٹ کر سکتے ہیں. ہر ایک جو ہے ڈیزرو نہیں کرتا, یہ نہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے, اور اس کے لیے تیاری اور ایک آپ کا کرائیٹیریا ہو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ نالج, آپ یا ایگزام کی تیاری کریں, پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہوسٹ کریں. مجھے لگتا ہے بالکل تیاری ظاہر کر کے آ سکتے ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے, اور یہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے, فرام کریڈل ٹو گریو کہتے ہیں نا کہ وہ تو چلتا ہے. تو یہ کہ تیاری کر کے آپ بیٹھے ہیں, آپ یہ پوائنٹ صحیح ہے ہر فیلڈ میں ہمارے لیکن وہ جو آپ نے کہا امتحان والی بات ہے, وہ آپ کی پھر جو فرٹرنیٹی ہے وہ ذرا آپ کو پھر میں تو پہلے کون سے محبتیں چل رہی ہیں اتنی, میں سچ بولتی ہوں, جو سچ بولتے ہیں جو صحیح ان کو سمجھ بھی آتی, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, دیٹس فائن. میں نے ہمیشہ جو سمجھا وہ بولا ہے. سچے کے دوست نہیں ہوتے, یہ بات تو آپ نے, یعنی کہ اگر کسی کو جاننا ہو کہ یہ سچا آدمی ہے تو دیکھ لو کہ اس کے دوست کم ہوں گے. یہ بات صحیح ہے, اس کے پاس چمچہ گیر نہیں ہوں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی, بڑی اہم بات ہے. میں آپ کو ایک آج آپ کے توسط سے دوں گا ایک میسج. ہمارے یہاں ایک آرٹیفیشل ایروگنس چلتی ہے جسے مصنوعی تکبر کہتے ہیں, اور تکبر کو نبی قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ادارے میں آپ کو پتا ہے ایک ادارہ ہے, میں نام نہیں لیتا, وہاں ان کو سکھایا جاتا جو پاس کر کے آتے ہیں نا ایگزام, ہاں بھائی تم آپ آفیسر بن گئے ہو نا, یہ گلاس پڑا ہے, یہ بیل کا بٹن ہے, بیل بجاؤ, ملازم آئے گا, بھائی گلاس اٹھا کے مجھے دو, جبکہ خود اٹھا سکتے اس کی ریچ میں ہے, بھائی وہ فائل اٹھا کے لا کے دو, ٹھیک ہے یہ فائل بند کر کے رکھ دو, دروازہ کھولو, یہ کیا ہے زبردستی شوق نو اپنا دکھانا. اور پھر دوسرا ایروگنس آپ کا, جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, پی پاں ٹی ٹاں چل رہا ہوتا ہے, ہٹو ہٹو ہٹو, اور تسی بندے دے پتر بنو, تم انسان نہیں ہو, تمہارے لیے ہی روڈ بنا ہے, تم تو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو, ٹیکس تو ہم دیتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہم سے ٹیکس لیتے ہو, اور پھر ہمیں روڈ پہ چلنے نہیں دیتے ہو, 20 منٹ پہلے ہمیں وہاں پر روک دیتے ہو, ٹھہر جاؤ جی وزیر اعلیٰ شریف اعلیٰ گزرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات اس لیے دیکھیں, کسی کے بارے میں جاننا نا, میرا تو فارمولا یہ ہے کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے نا, وہاں گارڈ سے لے کے آپ پوچھنا شروع کر دیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, نیچے کے جو لوگ ہیں نا وہ صحیح بتائیں گے کہ اگر انسان اچھا ہے, با اخلاق ہے, تو گارڈ بھی بتائے گا, آپ کا پی این بھی بتائے گا, پتہ چل جائے گا. اچھا آپ لائیو کال کر سکتے ہیں شو پہ, اب آپ کا سیگمنٹ ہے, آپ کے سوال ہوں گے, کال کریں, واٹس ایپ کریں, اور شہریار بھائی سے آپ کوئی بھی اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. سہرش کی کال جا کے پوچھیں, سہرش کی اسلام آباد سے کال ہے, بیوی سے جا کے پوچھیں یہ مولانا کیسے ہیں, یا یہ حضرت کہتے ہیں, یہ آفیسر کیسے ہیں. شہریار بھائی آج جذبات میں ہیں بھائی, ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا. مہوش کی کال ہے سہرش سے, سہرش اسلام آباد سے. السلام علیکم سہرش, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ سے میری شادی ہوئی تھی میرے والدین کے خلاف, 4 سال تو ہمارے بہت اچھے گزرے, پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے. میرے سسر نے میرے شوہر کو بہت فورس کیا کہ اس کو طلاق دے دے, لیکن میرے شوہر نے نہیں دی. پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے میرے سسر کی بات سنی اور وہ پیپر پہ میرے سائن کروا لیے بنا مجھے بتائے. اب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا میری طلاق ہو چکی ہے جیسے انہوں نے دھوکے سے مجھ سے سائن کروائے؟ دیکھیں یہ جواب تو آپ کو علماء کے سیگمنٹ میں آپ کو لینا چاہیے, مفتیان کرام آئیں گے وہ ان کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اول تو والدین کی رضا کے بغیر آپ شادی کرنے جب جاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ والدین جن ماں کے قدموں تلے جنت, باپ جنت کا دروازہ, اس کو راضی کیے بغیر آپ لوگ دائمی خوشیاں حاصل کرنے چلیں, نہیں ملیں گی آپ کو دائمی خوشیاں. آپ کو دائمی خوشی تب ملے گی آپ جاؤ باپ کے ماں کے پاؤں پکڑو, راضی کرو, یار مجھے یہ پسند ہے لڑکی, مجھے اس سے شادی کرنی ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, کوئی حرام ریلیشن نہیں قائم کرنا چاہتا, پلیز راضی ہو جائیں. اور والدین کو بھی چاہیے چیک کریں, اگر صحیح خاندان ہے, ان کی دینداری اچھی ہے, ان کا نسب حسب اچھا ہے, ٹھیک ہے, خوبصورتی ہے, اگر کر بھی لی ہے تو بعد میں راضی کرنے کی کوشش راضی کریں تو صحیح. ہمارے 4 سال تک خاموشی رہی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اعلان کریں, نکاح کا اعلان کریں. نکاح کا حکم ہے قرآن میں کہ نکاح کرو تو اعلان
اعلان کرو, چھپ کے شادیاں نہ کرو, کورٹ میرجز نہ کرو, راضی کرو. آپ کہتے ہو جی میں تو ہر ایک سے ڈرتا بھی نہیں ہوں, میں اس کے منہ پہ بات کرتا ہوں, میں تو اپنے باپ سے منہ پہ بات کر لیتا ہوں. تو یار یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ. اور جو چھپا کے آپ کو کیا عزت دے گا, جس نے شروع میں چھپا لیا اس نے کیا عزت دینی آپ کو؟ آپ ایک کام کریں, شروع میں نہیں وظیفہ عزت دے پڑھیں, رہا. یا ودودو یا ودودو یا ودودو, یہ روزانہ 100 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دعا مانگ کے سوئیں, یا اللہ میرے شوہر کے دل میں, میرے سسرال والوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما اور مجھے ان کے ساتھ راضی خوشی زندگی گزارنے کی توفیق اور عطا عالم دین سے آپ ذرا مشورہ کریں, اس کے معاملہ ہے سینسیٹیو کہ اس نے سائن کر دیے طلاق نامے پہ, ان کے جھوٹے سائن تھے یا کچھ اس طرح, اور اس کو پتہ نہیں. بالکل آپ کو گائیڈنس چاہیے. بالکل. محمد یونس جھنگ سے ہمیں جوائن کیا محمد یونس نے. السلام علیکم محمد یونس, کیسے ہیں آپ؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ سلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی. سوال کیا ہے آپ کا؟ میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی سے کیا میرے ماں باپ کی خدمت فرض ہے؟ آپ کی بیوی پر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض تو نہیں ہے, لیکن آپ کی بیوی کتنی بد نصیب ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی. خام خواہ کا مفت کا ثواب ہے وہ ضائع کر رہی ہے. یہ بیویاں تو ناک کی کیل کسی کو نہیں دیتی, اتنا بڑا ثواب کیوں ضائع کر رہی ہیں بھائی؟ میرا مشورہ یہ ہے, اگر آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری یقیناً آپ پر ہے, آپ اگر اپنے ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرتے رہو گے تو روٹی کہاں سے کماؤ گے بھائی؟ یہاں پر اسی لیے تو کہتے ہیں میاں بیوی دو پہیے ہیں گاڑی کے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں گے. بیوی شوہر کو کہے میرا دلبر تو جا روزی کما, تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا, ارے میں بھی تو ماں باپ چھوڑ کر آئی ہوں, یہ میرے. اچھا اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں, شوہر کی اطاعت فرض ہے؟ شوہر کی اطاعت فرض ہے. اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی خدمت کرو. شوہر کو اول تو ایسا کہنا بڑے اچھے انداز سے یہی چاہیے, بات ہے کہ پیار محبت سے, اور تو اس میری کو بیوی آئی acknowledge ہے, کر کے. تو میں پاؤں کی جوتی ہے, میں 1-3 جملے بول کے تجھے فارغ کر دوں گا. نا ارے وہ تو دل سے پیدا ہوئی ہے, دل کے قریب سب سے ٹیڑھی پسلی سے. نبی نے فرمایا یہ سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورت, اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی, اس کو دباؤ گے تو بھی ٹوٹ جائے گی. ارے اس کو محبت سے اپنے ساتھ رکھو, بہت اچھی زندگی گزرے گی. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سب کو میسج کروا دیں ہر نیٹ ورک پہ, میرا ہر نیٹ ورک آدمی پہ تک کیا ہوا ہے, پہنچ جائے, میرا ہر میل یوٹیوب تک چینل پہ دیکھ لو. یہ بات پہنچ جائے کہ دیکھیں آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے, توڑنا نہیں, بینڈ نہیں کرنا, پلیز ٹریٹ جینٹلی. یہ پلیٹ فارم ہے نا, اس پلیٹ فارم سے میسج جا رہا ہے لاکھوں لوگوں تک, یہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ پی ٹی سی ایل سے ہر جگہ پہنچ جائے یہ میسج, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یاد کرانا پڑتا ہے کیونکہ الٹا کرتے ہیں اس کے مرد حضرات کے. کچھ کام اگر کروانا ہے تو سختی سے, بدتمیزی سے. آپ یقین کریں پیار سے بیوی سے بات کریں گے نا, وہ ویسے پگھل جائے گی, وہ میاں کی خوشی کے لیے ضرور کرے گی, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اکنالج کر کے تھینک یو بھی کہہ دیں. جس نے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ محبت سے ڈالا نا, انشاءاللہ اس کے گھر کے سارے کامیاب مسائل حل ہو جائیں بھائی. گے. کامیاب, ایسا کامیاب ہوگا. اور یہ بھی ہوتا ہے شہریار بھائی, جو مرد اپنی بیویوں کو جیب خرچ نہیں دیتے, تنگ کرتے ہیں, ان کے آپ پتہ ہے ان کے جو مال میں کتنی کوئی برکت ہوتی ہے پھر؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ اپنی بیوی کا دیکھیں, سمپل از دیٹ کہ دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, زمین آسمان کا سب سے بڑا گناہ ہی دل دکھانا ہے. بالکل. اور آپ یہ کرتے ہیں بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا, شرعی حیثیت بھی سن لیجئے. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا اس نے صدقہ دیا, اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زمین اور آسمان کی 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. کیا سبحان اللہ, بہترین بات کی ہے, اور ہم شکریہ ادا کریں گے شہریار بھائی آپ کا بھی, اور ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ٹرینڈنگ میں ہیں, ہم یوٹیوب, انسٹا, فیس بک, اور سب دیکھ رہے ہیں, سب سوالات کر رہے ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ تمیز سے, طریقے سے رمضان ٹرانسلیشن کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی آپ فضول بات کریں, یہ وہ ریٹنگ لینے کے لیے یا ویسی اٹینشن گریب کرنے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں. اور اتنے پیارے شہریار بھائی ظاہر بیٹھے ہیں تو لوگ ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں, سوالات کے بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو خیر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے, کل پھر آئیں گے شہریار بھائی, کل پھر شہریار بھائی آئیں گے, اور آپ دیکھیے گا اسی طریقے سے اور اسی طرح ٹرینڈنگ میں رکھے. آپ کی بہت بہت مہربانی. ٹیم کو میسج کریں کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بڑھائیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ کرتے ہیں بھائی ذرا مینج کریں, تھوڑا سا ٹائم بڑھائیں, پرزور اصرار پر. شہریار بھائی اس کا کوئی وظیفہ بتائیں, ٹائم بڑھ جائے, آپ سے زیادہ بات ہو یہ ہے کہ دعا کریں. میں بھی چاہتا ہوں اچھی بات ہو. دیکھیں جی, ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نادانی میں ٹائم بڑھائے ہمارے سیگمنٹ.